کہ عمران خان کی فرنٹ پرسن فرحت شہزادی اور فرح گوگی کی کرپشن کی ہوش ربا داستان سامنے آ گئی۔ فرحت شہزادی کے ظاہری اور خفیہ اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4,520 ملین روپے کا اضافہ ہوا۔ فرحت شہزادی کے 3,825 ملین روپے کے خفیہ اثاثے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، بتائیے گا۔ بالکل، پی ٹی آئی کی 3 سالہ حکومت کے دوران عجب کرپشن کی غضب یہ کہانی سامنے آئی ہے، جس میں عمران خان کی فرنٹ پرسن کے طور پر کام کرنے والی فرح گوگی کی کرپشن کی ہوش ربا داستان جو ہے اس کا انکشاف ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے نام نہاد ایمانداری کے بیانیے کی اصل حقیقت آشکار ہو گئی ہے، اور فرحت شہزادی جنہیں عرف فرح گوگی کے نام سے جانا جاتا ہے، ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں ان کے 2017 سے لے کر 2020 تک 4,500 ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔ فرح گوگی کے پاس 2020 سے 950 ملین روپے کے اثاثے تھے، جس کو انہوں نے خود تسلیم کیا، جبکہ اس کے علاوہ ان کے جو غیر ظاہری اثاثے ہیں مگر ملکیتی اثاثے 3,825 ملین روپے ہیں۔ صرف 3 سالوں میں ظاہری اثاثوں میں 430%، جبکہ غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% اضافہ ہوا۔ اب فرح گوگی کی ذاتی ملکیت ہیں یہ اثاثے، اور جبکہ احسن جلیل گجر اور باقی رشتہ داروں اور حصہ داروں کے اثاثے اس کے علاوہ ہیں۔ اسی طرح ایس سی سی پی کے ریکارڈ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرح گوگی مندرجہ ذیل جو کمپنیاں جن میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، گوسیا بلڈرز ہے، یہ ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، البراق ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، البراق فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، الموئز ڈیری اینڈ فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، الموئز پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، دھیان پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، ڈاکٹرز کلینک کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اسی طرح سینیٹوریا ہاسپٹل جو ہے وہ مینجمنٹ کمپنی پرائیویٹ، وہ ان کے زیر اثر ہے۔ 3 دسمبر 2019 کو ایک مشہور پراپرٹی ٹائکون سے آؤٹ آف بورڈ معاہدہ کے تحت یوکے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ پی ٹی آئی کی حکومت کو واپس کیے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرح گوگی نے اس واردات کے عوض 19 جولائی 2021 کو معروف پراپرٹی ٹائکون سے ان کی ہاؤسنگ اسکیم میں 240 کنال زمین جو ہے وہ اپنے نام کروائی، جو بیرون ملک سے اثاثے لا کر ان کو دیے گئے۔ اس کے عوض یہ 240 کنال کی قیمتی زمین فرنٹ پرسن فرح گوگی کو رشوت کے طور پر منتقل کی گئی۔ اس رشوت کے عوض پی ٹی آئی کی حکومت نے 460 ملین روپے کے ہرجانے کے کیس کی پیروی سے اجتناب کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت سے فرح گوگی نے 2018 میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا، اور 489 ملین روپے سے زائد کالا دھن جو مختلف پوسٹنگ اور ٹرانسفر اور اپنی کمپنی کے سرکاری ٹھیکوں کی مارکیں بطور رشوت وصول کیا تھا، اس کو ریگولرائز کرایا ہے۔ اس بحثی گنگا میں ہاتھ دھونے والے چیئرمین پی ٹی آئی کے کئی اور ساتھی بھی شامل ہیں، اور کرپشن کی اس ہوش ربا داستان میں بہاولپور اور گجرانوالہ میں زرعی زمین، اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں، اور چکری میں جو ہے وہ 200 کنال زرعی زمین بھی شامل ہے۔ یہ تمام جائیدادیں ملکیتی ہیں اور غیر اشتہار شدہ ہے۔ فرح گوگی جو کہ کرپشن کی داستان اس کی صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن منی لانڈرنگ جیسے گھنونے جرائم کی بھی مرتکب ہوئی ہیں۔ فرح گوگی اور ان کے شوہر برطانیہ میں بطور جعلی ڈاکٹر گولڈ سٹار یورپ پرائیویٹ لمیٹڈ میں بطور ڈائریکٹر کام کرتے رہے ہیں، اور جو اسی طرح گولڈ سٹار یورپ پرائیویٹ لمیٹڈ کی ایک شیل کمپنی کے طور پر منظر عام پر آئی۔ 1 فروری 2022 کو یہ کمپنی تحلیل کر دی گئی، جبکہ 11 فروری 2022 کو مانیکا پرائیویٹ لمیٹڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اسی طرح فرح گوگی کے پاکستان میں موجود بینک اکاؤنٹ کی تعداد میں 2019 سے 2021 تک مسلسل اضافہ دیکھا گیا۔ 426 ملین روپے کا بھاری سرمایہ ایک بینک اکاؤنٹ میں 2018 سے 2022 تک 47 مختلف ٹرانزیکشن کے ذریعے ڈپازٹ کروایا گیا۔ اس کی بھی مکمل تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ فرح گوگی جو ہے وہ جی لیاقت، یہ بھی بتائیے کہ اثاثے ظاہر ہونے کے بعد نیب کی کیا کارروائی سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ تحقیقات میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اب اس پر جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی آوازیں اٹھائی ہیں کہ جن میں پی ٹی آئی کی کرپشن کے اور ان کو فرح گوگی اور بشرا بی بی جو ہے ان کی کرپشن کے حوالے سے جو تحقیقاتی ادارے ہیں اس جو اشاریوں اس کے پیش نظر سپریم کورٹ سے کیس میں اطلاع کی گئی ہے کہ وہ اس کا جلد فیصلہ سنائے، تاکہ تحقیقاتی ادارے ان کیسز میں جو ہے وہ ملزمان کو جو ہے وہ قابل گرفت بھی لا سکے اور تحقیقات کو آگے بھی بڑھا سکے۔ آج جو ہے وہ مسلم نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے بھی اس ضمن میں جو ہے وہ بشرا بی بی کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کی یہ مبینہ طور پر جو کرپشن سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے تحقیقات
की जरूरत मजीद जो है वो अदारों से की जा रही है, और इस हवाले से यही रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में तहकीकाती अदारे मजीद सबूत और शवाहद की बुनियाद पर जो है वो फराह गोगी और एहसन जलील गुज्जर चूंकि बैरून मुल्क जा चुके हैं, मजीद शवाहिद सामने आएंगे। लियाकत ये भी अपडेट कीजिए कि जो असासे सामने आए हैं वो पाकिस्तान के हैं या बाहर के? पाकिस्तान के अंदर भी ये ज़ाहिरी असासे हैं और गैर ज़ाहिरी असासे भी हैं। दोनों ज़ाहिरी असासे चूंकि इन्होंने एक इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, तो उसमें भी कुछ असासे इन्होंने डिक्लेयर किए थे, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे असासे भी हैं जो जाहिर नहीं किए गए और वो मुख्तलिफ लोगों के नाम पर हैं जो इनके पार्टनर इन क्राइम है या फिर जो इनके साथ इन डील से या ब्लैक मनी के असूल के लिए और उसको ठिकाने लगाने के कामों में इनके हिस्सेदार थे, तो उनके भी हैं। दूसरा, ये ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी दोनों असासे हैं जिनको अब तहकीकाती अदारे जो है वो मज़ीद तहकीकात के बाद इन केसेस को जो है वो मामला कोर्ट के सामने रख कर फैसले लेंगे, और कोशिश ये भी की जाएगी कि एहसन जलील गुज्जर और फराह गोगी जो कि बैरून मुल्क हैं उनको इंटरपोल के जरिए लाने की जो इक़दामात और जो उस हवाले से लीगल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करने के हवाले से भी जो तहकीकाती अदारे हैं वो अपनी पेशरफ्त कर सकते हैं। जी लियाकत, ये भी बताइएगा कि फराह गोगी की करप्शन में कौन कौन जो हैं लोग मुलविस हैं? देखिए, फराह गोगी की करप्शन की ज्यादातर जो स्टोरी घूम रही है वो एक तो पंजाब में है, और इसमें बराह रास्त ये कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार की जो है वो तकरीर इसी मकसद के लिए कराई गई थी कि एक डमी वज़ीर आला लाकर उसको बैठा दिया जाए और फिर उसके जरिए से जो है वो दिल खोल कर जो है वो करप्शन की जाए। अब उस दोनों में ये बहुत बात आम थी और जब शवाहद के तौर पर चीज़ें सामने आ रही है, उस दौर में पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो डेप्टी कमिश्नर हो, DPO हो, दूसरी पोस्टिंग हो कमिश्नर की, वो सब दिखती रही है। और कहा जाता है और ये तहकीकाती अदारे इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि वो फराह गोगी ने जो है वो तमाम पोस्टिंग को जो बेचा है पोस्टिंग ट्रांसफर का, उसका जरिए ये पैसा इकट्ठा किया गया है। अल कादर ट्रस्ट केस में भी जो है अब जो जमीन दी गई है प्रॉपर्टी टाइकून से, वो एक अलग केस है जिसमें बैरून मुल्क से पैसे आने का जो मामला था उससे जो है उस प्रॉपर्टी टाइकून को जो है वो फैसिलिटेट किया गया। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से जो है मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम इस पर आ रहा है। लियाकत, ये भी बताइएगा कि फराह गोगी PTI चेयरमैन की फ्रंट पर्सन है, तो क्या दीगर PTI रहनुमाओं के असासों को भी चेक किया जाएगा इस हवाले से? देखिए, ये तकरीबन जो है वो 4 अफराद के गिर्द ये जिसमें फराह गोगी फ्रंट पर्सन है, उनके साथ पार्टनर इन क्राइम जो है उनके हस्बैंड है एहसन जलील गुज्जर, और उसके साथ जो नाम आ रहा है वो बुशरा बीबी का आ रहा है। और चेयरमैन PTI पर अब क्योंकि वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और साथ में उन्होंने उस्मान बुज़दार को जो वज़ीर आला लगाकर मुकम्मल तौर पर फराह के हाथ में दिया हुआ था, तो उन पर भी सहूलतकारी के इल्जाम हैं। तो बुनियादी तौर पर तो ये 4 लोग जो हैं, 4-5 लोग जो हैं, इनके गिर्द ये करप्शन की ज्यादा कहानी घूम रही है। जी लियाकत, मज़ीद तफसीलात के मुताबिक बताइए कि इनकी किसने इसमें रहनुमाई की या इनकी मददगारी में और कौन से रहनुमा शामिल थे? क्या कोई तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, इसमें जो अहम चीज है वो ये है कि इन लोगों को जब करप्शन के तमाम मामला पे इनकी जो है वो स्टोरियां बाहर आनी शुरू हो गई थी, तो चेयरमैन PTI के दौर में ही जो है वो फराह और जो एहसन जलील गुज्जर है उनको पाकिस्तान से अपनी हुकूमत के दौरान ही फरार करवा दिया गया था। तो इस हवाले से चेयरमैन PTI के किरदार को भी जो है इसलिए देखा जा रहा है, और बुनियादी तौर पर ये अब सियासी जमातें जो मुखालिफ हैं वो यकीनन इस इशू से सियासी तौर पर भी जो है वो उजागर करना चाहती हैं। तो उन्होंने जो है फौरी तौर पर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है, ताकि अपनी जो एहसन जलील गुज्जर है वो तो बैरून मुल्क है और चेयरमैन PTI इमरान खान पहले ही जेल गए, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया गया ताकि उनको हिरासत में लेकर गिरफ्तार। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, फराह गोगी के असासों के हवाले से होश रुबा इंकशाफात सामने आए हैं। टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 48 करोड़ के काले धन को PTI दौर में सफ़ेद किया गया। तरक्याती मंसूबों के ठेकों का कमीशन फराह गोगी और उसके शोहर को जाता था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़ की मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले फराह गोगी के कहने पर उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। Woman
جس کا نام فرحت شہزادی اور فرح گوگی ہے، وہ اربوں روپے کماتی ہے صرف آپ کے اقتدار کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے ان کو بطور فرنٹ وومن اور فرنٹ مین آگے رول دیا ہوا تھا کہ آپ پیسے کمائیں، ایمنیسٹی ہم آپ کو دیتے ہیں 48 کروڑ کی، آپ وہ کالا دھن سفید کریں، آپ یہ کمپنیاں بنائیں، آپ پراپرٹی ٹائکون سے زمینیں ہتھیائیں، آپ لیں ان سے زمینیں رشوت کے اندر، آپ اپنی فرضی کمپنیاں بنا کے پنجاب میں ڈیولپمنٹ سکیموں کا کمیشن کھائیں، آپ پوسٹنگ ٹرانسفر میں حصہ رکھیں اس کا کمیشن کھائیں۔ یہ جو غیر ظاہری اور ظاہری اثاثوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے، انتہا کی کرپشن، اور ہم نے ایف آئی اے کا بھی کیس بنایا، نیب میں بھی ایک کیس چل رہا ہے، تو یہ فرحت شہزادی کو واپس آنا چاہیے اپنے مقاصد کے لیے۔ اور یہ کرتوت ہے کہ اربوں روپیہ یہ جو کمایا گیا ہے، یہ جو بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ جو کمپنیز کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، بشرا بی بی کا ذریعہ آمدن یہ تھا کہ پنجاب کے صوبے سے اربوں روپیہ کماؤ، یو کے اندر آپ نے ایک دو کمپنیز کے اندر ملازمت اختیار کی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا میو ہسپتال کا دورہ، وارڈز، تہخانے اور لیبارٹری کا جائزہ لیا۔ ہسپتال انتظامیہ اور وائی ٹی اے نے ناقص کارکردگی چھپانے کی کوشش کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب گندگی کے انبار پر برہم ہو گئے، وارننگ جاری کر دی۔ تو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا میو ہسپتال کا دورہ کیا گیا، وارڈز، تہخانے اور لیبارٹری کا جائزہ لیا۔ ہسپتال انتظامیہ اور وائی ڈی اے نے ناقص کارکردگی چھپانے کی کوشش کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب گندگی کے انبار پر برہم ہو گئے اور اس حوالے سے وارننگ بھی جاری کر دی۔ ڈینگی کی صورتحال مزید سنگین ہونے لگی۔ لاہور میں ڈینگی کے 110 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب بھر میں 211 مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی ہے۔ ضلع لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 91 مریض زیر علاج ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈینگی مچھر کے وار جاری، لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 110 نئے مریض سامنے آ گئے۔ پنجاب بھر میں 211 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 4785 ہو گئی۔ صوبے بھر میں ڈینگی کے 10,969 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ گجرانوالہ میں 33، ملتان میں 18، راولپنڈی 12، فیصل آباد میں ڈینگی کے 11 مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ ناروال میں ڈینگی کے 7 نئے مریض سامنے آئے۔ قصور اور شیخوپورہ میں 3 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 181 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ ضلع لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 91 مریض داخل ہیں۔ سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔ ایوانی کارکنان تحریک پاکستان میں یوم اقبال کے موقع پر کانفرنس کا اہتمام۔ کانفرنس میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کلام پیش کیا گیا۔ علامہ اقبال کے پوتے اور سینیٹر ولید اقبال نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے گا۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ جو بالکل یوم ولادت جو ہے علامہ اقبال کی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ کانفرنس میں سینیٹر ولید اقبال جو ہیں ان کی خصوصی شرکت تھی، اور یہاں پر یہی دیکھا گیا طلبہ و طالبات کی جو ہے کثیر تعداد یہاں پر موجود تھی۔ میرے ساتھ اس وقت ماہر تعلیم لطیف نظامی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ یوم ولادت کے سلسلے میں نظریہ پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے تمام کارکنوں کو جنہوں نے اس کاوش میں حصہ لیا۔ علامہ اقبال کا پیغام جو ہے وہ یونیورسل پیغام ہے۔ انہوں نے نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ ان کا جو پیغام ہے تمام مظلوم قوموں کے لیے ہے۔ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے انہوں نے بڑی کاوش کی، نوجوانوں کے لیے لکھا، بچوں کے لیے بھی لکھا، لیکن خاص طور پہ ان کا مخاطب نوجوان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اور ایک دوسری جگہ کہتے ہیں کہ یہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اب ان کا نور بصیرت کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا نور بصیرت یہ تھا کہ وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے پوری قوم کو، آزادی کا پیغام، اور اس پیغام کو لے کے ان کی شاعری نے
اس ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے میں اہم رول ادا کیا۔ جی بالکل، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ علامہ جو اقبال ہیں وہ صرف مسلمانوں کے شاعر نہیں، وہ پوری دنیا کے شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ہمیشہ امن اور آزادی کا پیغام دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سامیہ۔ آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آشکار کیا جا رہا ہے، تو آئیے ایسے میں اقبال میوزیم کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں۔ ایک ایسا گھر جس کے سینے میں حیات اقبال کے حوالے سے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کی شاہراہ علامہ اقبال پر ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی واقع ایک سادہ مگر بہت ہی دلکش عمارت ہر آنے جانے والے کی توجہ اپنی جانب ضرور مبذول کراتی ہے۔ یہی وہ عمارت ہے جس کی ایک ایک اینٹ ایک شاعر بے مثال کی عظمت کی گواہ ہے۔ مئی 1935 میں علامہ اقبال اور ان کے اہل خانہ مکلور روڈ والی رہائش گاہ سے جاوید منزل میں منتقل ہوئے اور پھر اپنی وفات تک علامہ اقبال یہیں مقیم رہے۔ 1984 میں جب اس کو جاوید منزل کو پراپرلی آرکیالوجی نے ٹیک اوور کیا، اس وقت سے اس کے بعد کئی مرتبہ اس کے اوپر ڈیزائن، اس میں امپرومنٹس بھی کی گئی، ریسٹوریشن کا کام بھی کیا گیا۔ ابھی ریسنٹلی پچھلے سال ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے جس میں آڈیٹوریم ایڈ ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک پراپر آڈیٹوریم وہاں پر اس پریمیسز میں موجود ہے، اس کی جو فیس لفٹنگ ہے وہ ہوئی ہے۔ سفید رنگ کی سادہ اور دلکش سی یہ عمارت 9 گیلریوں پر مشتمل ہے، جہاں علامہ اقبال کے حوالے سے وقت جیسے آج بھی رکا ہوا سا محسوس ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا پاسپورٹ، دستخط کی مہر، ملاقاتی کارڈز والا بٹوا، بینک کی کتاب اور دیگر متعدد اشیاء جوں کی توں یہاں رکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو وہ بڑی ایک وزٹ کے قابل جگہ ہے اور بڑی اچھی جگہ ہے اور بہت ہیپننگ پلیس ہے۔ وہاں پر لوگ آتے ہیں، اسکولوں کے بچے بہت آتے ہیں، ہمارے پاس کالجز سے بہت ریکویسٹ آتی ہیں، وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ پھر اقبال کی ذات سے، ان کے افکار سے جو وابستہ ریسرچرز ہیں، وہ ان کا ایک اچھی تعداد ہے جو کہ وقتاً فوقتاً وہاں وزٹ کرتی ہے۔ بلا شبہ اس عمارت میں آنا علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے بہت سے نئے دروا کر دیتا ہے۔ 7 کنال رقبے سمیت یہ پوری عمارت 42,025 روپے کی لاگت سے مکمل ہوئی تھی، لیکن اب یہ انمول ہے، اس لیے کہ اسے اس عظیم شخصیت کی میزبانی کا شرف حاصل ہو چکا ہے جسے ایک عالم عظیم فلاسفر اور شاعر کے طور پر جانتا ہے، حضرت علامہ محمد اقبال۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ یوم اقبال پر ایوان اقبال میں پروقار تقریب کا اہتمام، معروف علمی شخصیات سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وفاقی وزیر جمال شاہ نے کہا اقبال آفاقی شخصیت ہیں، ان کی شاعری لازوال ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابد سے۔ جی زاہد، آگاہ کیجیے۔ اقبال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ یوم اقبال پر ایوان اقبال میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، معروف علمی شخصیات سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت ہوئی۔ وفاقی وزیر جمال شاہ نے کہا اقبال آفاقی شخصیت ہیں، ان کی شاعری لازوال ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے زاہد عابد سے۔ جی زاہد، بتائیے۔ جی بالکل، شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے یوم ولادت کے سلسلے میں آج شہر بھر میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایوان اقبال میں اقبال اکیڈمی کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وفاقی وزیر ثقافت جمال شاہ مہمان خصوصی تھے، جبکہ دیگر مہمانان گرامی میں علامہ محمد اقبال کے پوتے سینیٹر ولید اقبال، جبکہ دیگر اہم شخصیات میں ڈاکٹر خضرا تبسم، ڈاکٹر سلیم راؤ اور ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی عبد الرؤف بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے تمام افراد نے علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کی شاعری پر روشنی ڈالی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد حال میں موجود رہی، جنہوں نے بڑے انہماک کے ساتھ ان تمام باتوں کو سنا، اور تمام مقررین اس بات پر متفق تھے کہ علامہ اقبال صرف کسی ایک عہد کے یا ایک وقت کے شاعر نہیں تھے، بلکہ ایک ہمیشہ کے لیے ان کی جو سوچ ہے آفاقی سوچ تھی، تمام سرحدوں سے بالاتر ہو کر، تمام خطے سے بالاتر ہو کر ان کی سوچ تھی جو ان کی شاعری میں نظر آتی تھی، اور وہ شاعری صرف عام شاعری نہیں بلکہ ایک پیغام ہوتا تھا جو کہ ایک خاص طور پر لوگوں کی زندگی گزارنے کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنی ضرورت اس وقت علامہ اقبال کی سوچ کی پاکستان کو ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ جمال شاہ وفاقی وزیر
वज़ीर सकाफ़त ने भी इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इकबाल ख़ास तौर पर नौजवानों पर तवज्जो देते थे और उनका ये मानना था कि नौजवान गेम चेंजर हैं और इसलिए अब हुकूमतों को भी चाहिए कि जो नौजवान हैं उनके लिए ऐसे मौके पैदा करे जिससे नौजवान अपनी सलाहियतें बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करके इस मुल्क और इस खित्ते और इस कौम की तरक्की के लिए अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा कर सकें। सेनेटर वलीद इकबाल जो कि इलामा इकबाल के पोते हैं, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और इलामा इकबाल और अपने वालिद जवेद इकबाल के दरमियान होने वाली ख़त व किताबत का हवाला भी दिया और उसमें बयान किया कि किस तरह इलामा इकबाल समंदरी सफ़र के दौरान अपनी एक समंदर और खुदा के दरमियान एक राब्ते को किस तरह एक बेहतर ख्याल करते थे और एक यादगार ख़त का उन्होंने जिक्र किया और पढ़कर उसकी चंद लाइनें भी सुनाई। तमाम तर मुकर्रीन जो थे उन्होंने इकबाल की हर बात को सराहा, इकबाल के बारे में की गई हर बात पर तालियां बजाकर दाद दी और इस जोश व जज्बे का इजहार किया कि इकबाल सिर्फ़ किसी वक्त, किसी अहद या किसी एक कौम या मज़हब के शायर नहीं बल्कि आफाकी शायर थे, आफाकी मुफक्कर थे। उनकी सोच को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जाहिद।